ویسے تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا کام مشکل ہے جو اٹک گیا، حل نہیں ہوتا، بڑی اہم جو ہے وہ کوئی صورتحال پیش آ گئی، تو 41 مرتبہ کا ختم کیا جائے سورۃ محمد کا، اچھا، تو کسی بھی قسم کا کام ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کی برکت سے اس کو حل فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور 3 دن کا یہ ختم کریں تو بس 3 دن کے اندر انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ اچھا، ایک فائدہ یہ ہے۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری اور میری اولاد اور نسلوں کی عزت ہو، معاشرے میں لوگ محبت کریں اور میری شان و مرتبہ بڑھے، تو یہ سورۃ محمد روزانہ پڑھ کے پانی دم کر کے خود بھی پیے، اپنی اولادوں کو بھی پلائے، اچھا، اور چمبیلی کے تیل پہ دم کر کے چمبیلی کا تیل جو ہلکا سا کبھی چہرے پہ مل کے باہر جایا کرے، اچھا، یا یہ کہ گھر کی جو خوشبوئیں ہیں، پرفیوم ہے، عطر ہے، ان کے اوپر پھونک لیا اور وہ عطر لگا کے، خوشبو لگا کے، پرفیوم لگا کے جائیں، سبحان تو آپ کی اور آپ کی اولادوں کی عزتیں لوگوں کی نظر میں بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ اس کے اندر زبردست فائدہ ہے۔ اور آج آپ کو پتہ ہے ساری محنتیں عزتوں کے لیے، عزتوں کے ہر بندہ کہتے ہیں جی عزت والی روٹی چاہیے، عزت والی زندگی چاہیے، تو یہ سورۃ محمد، ذرا محمد نام وہ ہے جس محمد نام نے کائنات کو عزت بخشی صحیح بات ہے، سبحان جس سے ساری کائنات نے عزت پائی ہے، تو اس محمد کی نام کی صورت پڑھے تو عزت کیسے نہیں ملے گی؟ بالکل، سبحان یہ اللہ، سبحان اللہ، اس میں ایک فائدہ۔ اور ایک فائدہ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی بیماری لاحق ہے اور بیماری جان نہیں چھوڑتی اور ڈاکٹر عاجز آ گئے ہیں، تو روزانہ 1 مرتبہ سورۃ محمد کی تلاوت کر کے عرق گلاب پہ دم کریں، اچھا، اور آدھا کپ عرق گلاب ڈائریکٹ پی لیں یا پانی مکس کر کے وہ عرق گلاب پی لیا کریں، اچھا، یا مریض کو پلا دیا کریں۔ کسی بھی قسم کی بیماری ہو، پیٹ کی بیماری، ہڈیوں کی بیماری، اعصاب کی بیماری، دماغی قلبی کوئی بھی بیماری ہے، تو یہ سورۃ محمد میں بڑی زبردست تاثیر ہے کہ وہ بیماری اس کے رفع ہو جائے گی، اور 41 دن پابندی کے ساتھ وہ عرق گلاب کا آدھا کپ دم کر کے پیتا رہے، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ اچھا، ماشاء یہ اللہ، اللہ نے اس میں ظاہر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی ایسا ببرکت ہے جو ساری کائنات کے لیے شفا بن کے آیا۔ سبحان قرآن کریم جیسا نسخہ شفا جو روحوں اور ایمانوں کی بھی شفا اور جسموں اور جانوں کی بھی شفا ہے، وہ ان کے ذریعے سے کائنات کو ملا ہے، بے شک، ان کے نام میں کتنی شفا ہوگی، سبحان اللہ، تو وہ دم کر کے پئیں۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ دشمن اگر جو پریشان کرتے ہیں اور دشمن نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور مکر و فریب کرتے ہیں، اچھا، یا یہ دوست ہیں جو آپ کے فریب کر رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا نہیں اور آپ کو نقصان ہوتا ہے، جی، تو سورۃ محمد روزانہ 1 مرتبہ تلاوت کر کے اللہ سے دعا کر لے کہ اللہم انی اعوذ بک من خلیل الماکرین، اے اللہ مکار دوستوں سے میں پناہ مانگتا ہوں، اچھا، کیونکہ دشمن جو ہے اتنا کھلا دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا مکار دوست نقصان پہنچاتا ہے۔ بے شک، بظاہر دوست ہے، آپ دوست سمجھتے لیکن منافق ہے، اندر سے جڑے کاٹ رہا ہے، بظاہر آپ کا بنا ہوئے اندر سے غیروں کے اشاروں پہ چل رہا ہے، تو یہ منافق ملعون دنیا میں ملعون ہوگا، دنیا میں رسوا ہوگا، اور آخرت میں انشاءاللہ پکڑ ہوتی ہے اس کی۔ سبحان اس لیے جو ہے نا یہ سورت اگر روزانہ پڑھیں تو اللہ منافقوں کو جو ہے وہ کھولتے چلے جائیں گے، اور خود ہی آپ کے دائرے سے دور ہوتے چلے جائیں گے، خود ہی ان کے سیاہ چہرے آپ پر کھلتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، تو یہ اس کے اندر زبردست تاثیر ہے۔ اور آج کل عام طور پہ لوگوں کو نقصان جو ہے وہ مارے آستین یعنی آستین کے سانپ سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے بالکل، کھلے دشمن کی نسبت، صحیح بات، لہٰذا یہ صورت میں یہ تاثیر ہے۔ سبحان تو یہ اس کے اندر فوائد ہیں، اور دیگر فوائد اپنی جگہ، لیکن یہ زبردست سورۃ محمد کے فوائد ماشاء اللہ، یہ سارے سب سے زیادہ ضروری تو یہی ہیں۔ ضروری ہیں بالکل۔ اور جہاں تک خوابوں میں تعبیر کا تعلق ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کو اتباع سنت کی توفیق ہوگی، اچھا، یعنی سنت والی زندگی نصیب ہوگی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائیں گے، اچھا، اس کو آخرت میں نبی پاک کی شفاعت نصیب ہوگی۔ ماشاء اور ظاہر ہے کہ کون نہیں آپ کی شفاعت مانگتا، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ کل روز قیامت میں رسول اللہ کی شفاعت مل جائے، اللہ، تو شفاعت ملے گی۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے دشمن جو ہیں، دشمن ہوں گے لیکن اس کے دشمن جو ہے وہ زیر ہو جائیں گے، مغلوب ہو جائیں گے، اور اس کے دشمن اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اچھا، ماشاء یہ اس کے اندر فائدہ۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر اس کو نیک شہرت عطا فرمائیں گے، اور دنیا کے نعمتیں اس کے قدموں میں ڈال دیں گے، اچھا، جیسے جنت کی نہروں کا ذکر ہے، وہ کہ جنت کی وہ نعمتیں جو ہے اللہ اس کے قدموں میں ڈالیں گے، اور دنیا میں اس کا نیک شعرہ ہو جائے گا، اور اللہ اس کی عزتوں کو بڑھائیں گے، سبحان یہ اس کا اشارہ ہے۔ تو یہ خواب میں اس کی تعبیر ہے، تو یہ سورۃ محمد کے حقائق ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ نے بہت ہی تفصیل سے ساری باتیں بتا دی، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔